مولا علی کی شان ایسی ہے، پہلے ہی معلوم تھی، آج مزید سنی تو ایمان تازہ ہوا۔ مگر مولا علی کے دور میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ اس زمانے میں ایک فرقہ کھڑا ہوا جو کہ تھا خارجی فرقہ۔ اس فرقے نے مولا علی شیر خدا پر معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اب بتائیے اس شخصیت پر کہ جس کے علم کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک فرمائے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کا دیدار کرنا، جن کی زیارت کرنا عبادت، ان بدبختوں نے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ کیوں لگایا؟ یہ تھی آدھی جہالت، اور وہ ایک آیت کو بیس بنا کر انہوں نے پوری یہ عمارت کھڑی کی، گمراہی کی۔ اور آج کے دور میں بھی یہ لعنت ہو گئی ہے کہ جناب آدھے جاہل بہت گھوم رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ادھورا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہاں تو آج کیا ہوا ہے کہ جناب ایک آیت دو آیتیں پڑھ لی، ایک دو حدیثیں پڑھ لی، اور اسی کے تحت جناب سارا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ یاد رکھیے قرآن پورا پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ چند لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کچھ آیتیں پڑھ کر جناب کہتے دیکھو یہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ بات میں سمجھاتا ہوں، پہلے یہ واقعہ سنو۔ اب کیا ہوا کہ مولا علی شیر خدا پر معاذ اللہ کفر کا جب فتویٰ لگایا گیا، اور انہوں نے وجہ کیا بیان کی کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مولا علی کے درمیان کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہوا۔ تو مولا علی شیر خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کو درمیان میں ڈالتے ہیں کہ ثالثی کا کردار ادا کرے اور معاملے کو سارٹ آؤٹ کرا دے تاکہ لڑائی نہ ہو۔ اب جب مولا علی نے یہ فیصلہ کیا تو ماشاءاللہ صلح بھی ہو گئی، جنگ بھی ختم ہو گئی۔ تو خارجی فرقے نے کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، یہ مولا علی نے کسی بندے کو کیسے اختیار دیا کہ وہ ثالثی کرا دے؟ تو یہ تو کفر ہو گیا۔ اب یہ وہی جہالت ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ لوگ پھیلاتے ہیں، دیکھو قرآن میں یہ ہے، حدیث نمبر یہ ہے، آیت نمبر یہ ہے۔ اور اللہ کے بندو پورا قرآن تو پڑھو نا۔ اب جب مولا علی تک یہ بات پہنچی تو شیر خدا خود بہت بڑے فہم القرآن والے، آپ کا علم قرآن کے بارے میں اتنا تھا، آپ فرماتے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ جو ہے وہ اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ اس کو اٹھانے والے بن جائیں، تو پورے قرآن کا علم کیسا ہوگا؟ مگر مولا علی شیر خدا نے حضرت عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہیں ان کو آپ نے فرمایا کہ آپ جائیے اور جا کر ان سے بات کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جاتے ہیں، پوچھتے معاملہ کیا ہے؟ کہتے یہ معاملہ ہے مولا علی نے کیسے کسی کو ثالثی بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے حکم تو صرف حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، حکم کوئی اور نہیں بن سکتا، فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کو نہیں پڑھا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی احرام میں کسی جانور کو مار دے، قتل کر دے، اب اس کو اتنی ہی رقم صدقہ دینی پڑ جائے گی، اور اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں خرگوش کی یا جانور جس کو مارا ہے اس کی قیمت کتنی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ دو بندے مل کر فیصلہ کر لیں، اس کا جناب حکم بیان کر دیں۔ سبحان اللہ، یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم دو بندے مل کر خرگوش کی قیمت طے کریں، قرآن یہ کہتا ہے تو جانور کی قیمت زیادہ ہے، ویلیو زیادہ ہے، یا انسانوں کی ویلیو زیادہ ہے؟ وہاں صحابہ کرام میں جنگ ہونے کا خطرہ تھا، مولا علی نے فرمایا ثالثی کر کے جنگ ختم کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو بتاؤ پھر دونوں میں سے کیا زیادہ اہم تھا؟ جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے دو بندے مل کر فیصلہ کر سکتے ہیں تو صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اگر کسی کو بیچ میں ثالثی بنا لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ مگر کہتے ہیں نا دلیل بھی دے دو تو کچھ لوگوں کی عقل پر پردے پڑے ہوتے ہیں، ان خارجیوں نے پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا علی کا جو انداز ہے، پھر آپ کی ذوالفقار جب باہر آتی ہے تو پھر ان کے سر بھی قلم ہوئے اور وہ واصل جہنم بھی ہوئے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایک واقعے سے جو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ علم دین اگر سیکھنا ہے، علم کی بات جاننی ہے تو ہمیں ان سے جاننی ہے جن کی نظر میں پورا قرآن ہے، شریعت کے سارے احکام ہیں، تاکہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے علم دین بتائیں۔ آج